اگر اسپیس کلونائزنگ کی بات ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت مارس کو دی جاتی ہے، کیونکہ وینس مارس کے مقابلے میں زمین سے 2 گنا زیادہ قریب ہے، لیکن اس کا ایٹماسفیئر بہت ٹاکسک ہے اور یہاں کا ایٹماسفیئرک پریشر زمین سے 92 گنا زیادہ ہے، جبکہ گرین ہاؤس گیسز کے باعث اس کے سرفیس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، جو کہ 450 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے آپشن چاند کو دیکھا جائے، جو کہ مارس اور وینس کے مقابلے میں زمین سے کافی قریب ہے، لیکن یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کی سطح پر کنسٹرکشن کے لیے کوئی خاص مٹیریل موجود نہیں ہے، اس لیے سب کچھ زمین سے ہی پہنچانا ہوگا اور اس طرح کالونی کبھی بھی آٹونومس نہیں ہو سکے گی۔ ایسے میں بہت سے لوگ مارس کو ہیومن سیٹلمنٹ کے لیے سب سے بہترین آپشن مانتے ہیں۔ کسی دوسرے پلانٹ پر رہنے کے بارے میں سوچتے وقت ہمیں چند فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جو کہ ہمیں زمین پر سروائیو کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے کہ زمین کے سرفیس پر انسان واک کر سکتے ہیں، آکسیجن کے باعث سانس لے سکتے ہیں، لیکوڈ واٹر پی سکتے ہیں، یہاں کے کمفرٹیبل ٹمپریچر پر زندہ رہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے سورج کی ریڈیشن سے پروٹیکشن کے باعث ہی ہم زمین پر سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مارس کو دیکھا جائے تو اس کا ایٹماسفیئر انسانی آبادکاری کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ اگرچہ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ مارس کی ٹیرا فارمنگ کر کے اسے زمین جیسا بنایا جا سکتا ہے، تاہم مارس کی ٹیرا فارمنگ میں ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں ہم یہاں ڈوم بنا کر سروائیو کر سکتے ہیں، پر ایسی صورت میں ہماری زندگی کسی جیل میں رہنے کے ہی جیسی ہوگی۔ لیکن اب بھی ہماری زمین سے اربوں کلومیٹر دور سولر سسٹم میں ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایٹماسفیئر کافی حد تک زمین سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جگہ ٹائٹن ہے، جو کہ سیٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے۔ ٹائٹن پر سیٹل ہونے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پورے سولر سسٹم میں زمین کے بعد ٹائٹن ہی ایک ایسی پلیس ہے جس کا بہت ڈینس ایٹماسفیئر ہے۔ اس چاند کے سرفیس کا ایئر پریشر زمین سے 1.5 گنا زیادہ ڈینس ہے۔ ٹائٹن کا یہ تھک ایٹماسفیئر کافی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سرفیس پر بھاری پریشر سوٹ پہنے بغیر ہی چل پھر سکتے ہیں۔ اگر ایئر پریشر نارمل نہ ہو تو جسم میں موجود فلوئڈ چند ہی لمحوں میں بوائل ہو جائیں گے اور آپ کو انتہائی تکلیف دہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح ٹائٹن کا ایٹماسفیئر ہمیں زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اسپیس میں ریڈیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سورج سے آنے والے پارٹیکلز اور خاص طور پر گلیسٹک کوسمک ریز کے ہیومن ٹیشوز میں پینیٹریٹ کرنے سے کینسر اور دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب ٹائٹن پر انسانی کالونی کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ وہ ان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نقصان دہ پارٹیکلز ٹائٹن کی سطح پر نہیں پہنچ پاتے، بلکہ وہ اس کے ایٹماسفیئر میں ہی ابزورب ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹائٹن کا ایٹماسفیئر انسانوں کے لیے کافی سیف ہے۔ یہاں ریڈیشن سے بچاؤ کا دوسرا ذریعہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگرچہ ٹائٹن کا اپنا میگنیٹوسفیئر نہیں ہے، تاہم یہ اپنا 95% وقت سیٹرن کے میگنیٹوسفیئر میں گزارتا ہے، جو کہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ٹائٹن کی طرف ریڈیشن کو آنے ہی نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف مارس کا ایٹماسفیئر اتنا تھک نہیں ہے کہ وہ ریڈیشن سے ہماری حفاظت کر سکے۔ اس لیے مارس پر رہنے والے انسانوں کو ریڈیشن سے بچانے کے لیے انڈر گراؤنڈ رہنا پڑے گا۔ ٹائٹن کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ زمین کی طرح ہی گھوم پھر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی گریوٹی زمین کی گریوٹی کا 14% ہے۔ تاہم یہاں پر واک کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ خود کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو بہت سے کپڑے پہننے پڑیں گے، کیونکہ ٹائٹن بہت سرد جگہ ہے اور یہاں کے سرفیس کا ایوریج ٹمپریچر تقریباً -180 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سانس لینے کے لیے ریسپائریٹر ماسک کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کا ایٹماسفیئر زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ لو گریوٹی اور تھک ایٹماسفیئر کے باعث ٹائٹن پر لوگ ونگز کی مدد سے آسانی سے اڑ سکتے ہیں۔ ٹائٹن کے برعکس مارس کی گریوٹی زمین کی گریوٹی کا 38% ہے، جس کے باعث یہاں پریشر سوٹ کے ساتھ بھی چلنا کافی مشکل ہے، جبکہ اس کی یہ مائکرو گریوٹی یہاں انسانی صحت کے لیے بھی کافی نقصان دہ ہے۔ ٹائٹن کے ڈینس ایٹماسفیئر، لگ بھگ زمین جیسی گریوٹی اور اس کی ریڈیشن سے بچنے کی خصوصیات کے علاوہ اس کی ایک چوتھی خوبی بھی ہے، جو کہ ہیومن کالونی کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ اس کی انرجی جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں یہ سورج سے اربوں کلومیٹر دور ہے اور یہاں سورج کی روشنی بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہاں سولر پینلز لگا کر انرجی کیسے بنائیں گے؟ تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ ٹائٹن سولر سسٹم میں زمین کے علاوہ واحد جگہ ہے
جس کے سرفیس پر لیکوڈ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ در حقیقت یہاں بہت بڑی تعداد میں سمندر، ندیاں، جھیلیں اور گلیشیئر موجود ہیں، اور یہاں تک کہ ہماری زمین کی طرح یہاں بارش بھی برستی ہے۔ لیکن ٹائٹن میں پانی کی بجائے میتھین اور ایتھین ہے، جو -180 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں لیکوڈ بن جاتے ہیں۔ ہماری زمین پر نیچرل گیس دراصل میتھین ہی ہے، جو کہ ٹائٹن پر وافر مقدار میں موجود گیسز میں سے ایک ہے۔ در حقیقت ہماری زمین پر موجود تمام گیس ریورس سے سینکڑوں گنا زیادہ قدرتی گیس ٹائٹن میں موجود ہے۔ اس طرح اس کی سطح پر تمام سولڈ اور لیکوڈ ہائیڈرو کاربن کی بہت بڑی مقدار کی موجودگی سے کسی بھی انسانی کالونی کی انرجی کی ضروریات کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف مارس پر سولر پینل سے انرجی جنریٹ تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کافی رسکی کام ہے، کیونکہ مارس پر اکثر ڈسٹ سٹارم آتے رہتے ہیں جو کہ مہینوں جاری رہتے ہیں اور بعض اوقات پورے پلینٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جس سے سورج کی روشنی مارس کی سطح تک پہنچ ہی نہیں پاتی، یا پھر یہ کہ ان سٹارم سے ان سولر پینلز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق اس چاند کی سطح کے نیچے پانی کا ایک بہت بڑا سمندر موجود ہے، جو کہ یہاں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آکسیجن بنانے کے کام بھی آئے گا۔ خوش قسمتی سے ٹائٹن وہ تمام فرٹیلائزر فراہم کرتا ہے جو کہ کالونیوں کو خوراک اگانے کے لیے درکار ہو سکتی ہیں۔ ٹائٹن کی فضا میں اتنی نائٹروجن ہے کہ ہم اسے کھاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائٹن کا ایٹماسفیئر 98% نائٹروجن پر مشتمل ہے، جبکہ زمین میں نائٹروجن کی مقدار صرف 78% ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود ٹائٹن کی کلونائزیشن میں سب سے بڑا مسئلہ اس کا زمین سے بے پناہ فاصلہ ہے، جو کہ زمین سے 1.2 بلین کلومیٹر کے ڈسٹنس پر واقع ہے، اور یہاں تک پہنچنے میں جدید اسپیس کرافٹ کو 7 سال لگیں گے۔